ایک بات یہ ذہن میں بٹھا دو، دیکھو ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لو، اگر آدمی دنیا کے اندر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوری پکڑ نہیں فرماتے، گناہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم تو بالکل نہیں، لیکن ڈھیل بہت ہے۔ جہنم کی تکلیفیں، قبر کی تکلیفیں، دنیا کی تکلیفیں جتنی بھی انسان پر آتی ہیں، یہ اللہ کا ظلم نہیں بلکہ انسان کا کرتوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم تو ذرہ برابر نہیں، لیکن ڈھیل بہت ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، لیکن ڈھیل دینے کا مطلب نہیں کہ پھر وہ پکڑ نہیں کرے گا، پکڑ کی اللہ تعالیٰ تاریخ مقرر کر دیتا ہے اور آدمی کو ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 سال تک ڈھیل دی، فرعون کو ڈھیل دی، قارون کو ڈھیل دی۔ اس ڈھیل کے زمانے میں اگر آدمی کر لے ہوئے توبہ اور پھر آ گئی وہ پکڑ کی تاریخ تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گی، اور اگر ڈھیل کے زمانے میں آدمی کی بڑھ گئی غفلت اور بڑھتا رہا یہاں تک کہ آ گئی پکڑ کی تاریخ، جب وہ پکڑ کی تاریخ آ گئی تو فیضا جا اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر اللہ پکڑ کو چھوڑتے۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھو کہ گناہ پر خدا فوری پکڑ نہیں کرتے، اگر گناہ پر خدا فوری پکڑ کر دیا کرے تو دنیا میں کوئی آدمی زندہ رہ نہیں سکتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، زمین کے اوپر کوئی چلنے والا نہیں ملے گا اگر اللہ تعالیٰ گناہ پر فوری پکڑ کر دے۔ ایک آدمی نے زنا کیا، فوراً فرشتے نے آگے 2 ڈنڈے مار دی، وہ تو وہیں مر جائے۔ آدمی پوری دنیا کے اندر جو گناہ کرتا ہے فوراً اگر پکڑ کرے تو دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے غلط کام کرنے والے کو تو اللہ دیتے ہیں ڈھیل، اور صحیح کام کرنے والے پر اللہ ڈالتے ہیں امتحان۔ صحابہ کرام پر تو ڈال دیا امتحان، اور مشرکین مکہ کو دے دی ڈھیل۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے تو 360 اور تمہارا 1، یعنی انہوں نے کہا ہماری کوانٹٹی زیادہ ہے اور تمہاری کوانٹٹی کم ہے، تمہاری تعداد کم ہے، ہماری تعداد زیادہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ان کو سمجھایا کہ کوانٹٹی اس وقت دیکھی جاتی ہے جب کوالٹی 1 ہو، یہاں کوالٹی بدلی ہوئی ہے۔ تمہارے 360 تو اتنے بودے کہ سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی مٹھائی لے کر بھاگ جائے تو چھوڑا نہیں سکتے۔ تعداد تو ان کی زیادہ ہے لیکن ہیں اتنے بودے، اور ہمارا ایک اللہ ہے لیکن وہ اتنا طاقت والا اللہ ہے کہ اس نے زمین آسمان چاند سورج بنائے۔ پھر جو اللہ کی تعریفیں انہوں نے شروع کی اور پھر جو اللہ کی بڑائی بیان کرنی شروع کی، اللہ کی بڑائی بیان کری۔ واقعی میرے محترم دوستو بہت جیے چاہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں تو ہم لوگ پوری دنیا میں پھیل کر اللہ کی بڑائی کو اتنا بیان کریں، اتنا بیان کریں، اتنا بیان کریں کہ وہ اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے اور وہ اللہ کی بڑائی دوسروں کے دلوں میں بھی اتر جائے۔ آج اللہ کو بڑا جانا نہیں، آج اللہ کو بڑا جانا نہیں۔ اگر اللہ کو آدمی بڑا جان لے، اگر آدمی کی سمجھ میں اللہ کی بڑائی آ جائے تو آدمی خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور اگر ہو جائے بھول میں تو فوراً کھٹک پیدا ہو جائے گی اور اللہ سے توبہ کرے گا۔ میں سچ کہتا ہوں، دیکھو میں بتاؤں، اگر چھوٹا بچہ 6 سال کا چھوٹا بچہ وہ جلیبی کا اور انگوٹھی کا ڈیفرنس تو آپ نے سمجھا، نماز کا لاکھ کا ڈیفرنس آپ نے سمجھا، ہاں مرنے کے بعد بھی سمجھ میں آ گئی گی۔ ہم کہتے مرنے سے پہلے سمجھ جا، دعوت کے معنی یہ ہے جو بات مرنے کے بعد سمجھ میں آنے والی ہے اس بات کو مرنے سے پہلے سمجھنا، اس بات کو مرنے سے پہلے سمجھانے کی کوشش کرنا، یہی دعوت ہے۔ اب میں ایک دوسری مثال دیتا ہوں۔ 6 سال کا بچہ آپ کے محلے میں شور مچا رہا، آپ نے اس سے کہا دیکھ چلا جا، نہیں تو پولیس کمشنر کو بلاؤں گا، وہ پستول لائے گا۔ بچہ پھر بھی شور مچا رہا، ٹیلی فون کر کے بلا دیا، پولیس کمشنر آ گیا پستول لے کر، تو یہ بچہ پولیس کمشنر کی گود میں بیٹھ کر پستول سے کھیلے گا۔ کیوں؟
جانتا نہیں. لیکن اسی بچے سے اگر تم یہ کہہ دو میں تیری ماں کو بلاتا ہوں, وہیں سہم جائے گا, چاہے میری ماں کو مت بلا, میں جا رہا ہوں. اور اس کی ماں گھر سے نکل آئی, 100 قدم کے فاصلے میں چانٹا دکھا دیا تو وہیں کام پکڑ لے گا, سہم جائے گا, اماں میری توبہ, میں بالکل شوری مچائے گا, میں گھر آ رہا ہوں. ذرا سوچو, پولیس کمشنر کی طاقت زیادہ ہے ماں کی طاقت سے, اور پستول کی طاقت زیادہ ہے چانٹے کی طاقت. اب یہ پستول سے تو ڈرتا ہے, پستول سے تو نہیں ڈرتا, چانٹے سے ڈرتا ہے. اس کی کیا وجہ؟ اس لیے کہ ماں کی طاقت کو جانتا ہے, پولیس کمشنر کی طاقت کو نہیں جانتا. چانٹے کی طاقت کو جانتا ہے لیکن پستول کی طاقت کو نہیں جانتا. باوجود ہے کہ پستول کی طاقت زیادہ ہے پھر بھی نہیں ڈرتا. اسی طریقے سے میرے محترم دوستو, یہ عام انسان جو ہے یہ حکومت کی طاقت کو تو جانتا ہے. اس کے باپ کو اگر کہا جائے کہ میں پولیس کمشنر کو بلاتا ہوں پستول لائے گا تو وہ سہم جائے, وہ سہم جائے, بیٹا نہیں سہمتا. بہت بڑا ٹرک لے کر آدمی جاتا ہے لوہا بھر کے, اور سامنے لال بتی دکھائی کہ فوراً کھڑا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت کی طاقت کو جانتا ہے. لال بتی کے پیچھے پولیس والا ہے, اس کے ہاتھ میں پستول ہے, وہ ٹائر کو فیل کرے گا, پھر چوکی میں جانا پڑے گا, پھر کچہری میں جانا پڑے گا, پھر جیل خانے میں جانا پڑے گا, وہاں پٹائی ہوگی. یہ ساری باتیں آدمی جانتا ہے. اس لیے حکومت کے قانون کے خلاف آدمی کرتے ہوئے ڈرتا ہے. حالانکہ ساری دنیا کی حکومتوں سے میں جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ طاقت احکم الحاکمین میں ہے, لیکن احکم الحاکمین کی زیادہ طاقت ہونے کے باوجود یہ آدمی اس سے نہیں ڈرتا. حکومت کے قانون کے خلاف نہیں کر پاتا, لیکن احکم الحاکمین کے قانون کے خلاف کرتا ہے, اس لیے کہ اللہ کی بڑائی دل میں نہیں ہوتی. جیسے وہ بچہ پستول کو نہیں جانتا, ایسے اس کا بابا اللہ کو نہیں جانتا. وہ بابا پستول کو جانتا ہے, اس سے پستول سے ڈرتا ہے, لیکن اللہ کو نہیں جانتا. اس بنا پر انبیاء کرام علیہم السلام اپنی دعوت کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان فرماتے تھے, اور بھئی یہ ہمیں نہیں کرنا ہے کیونکہ نبی کوئی آنے والا نہیں, نبی کوئی آنے والا نہیں. اچھا, زبان سے اگر ہم نے اللہ کو بڑا بولا تو یہ ایمان کا بول بنے گا, لیکن یہ اللہ کی بڑائی اگر دل کے اندر اتر گئی تو پھر میری بات کو یاد رکھو, یہ ایمان بنے گا. اور جب یہ ایمان بنے گا تو پھر یاد رکھنا ایمان پر جو خدا کے وعدے آسمانوں پر ہیں وہ وعدے اللہ کے زمین پر آئے. چنانچہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سب کو یہی جواب دیا. وہ سارے تو سارے حیرت میں ہیں, کیونکہ ان کا تو ہزاروں سال کا عقیدہ ان کے بتوں کے بارے میں, تو انہیں تو بہت تعجب ہو رہا. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان ھذا الا اختلاق. بڑا تعجب انہیں, اپنے بتوں کو بالکل چپکے رہو, اب بالکل ان کی بات کو مت مانو, اور سارے معبودوں کو چھوڑ کے انہوں نے ایک کو دیا. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کیا جواب دیتے تھے؟ ہے تو ایک, لیکن وہ زمین کا بنانے والا, آسمان کا بنانے والا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مردوں کو زندہ کرنے والا, ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کو باغ بنانے والا, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو چھری سے بچانے والا ایک ہے, اتنا طاقت والا ہے. لیکن اس کے بعد معاملہ کیا ہوا؟ ان مشرکین نے مارنا شروع کیا اور تانے مارنے شروع کیے. انہوں نے دیکھو تم کہتے ہو نا ہمارے ایک اللہ بڑا طاقت والا ہے, تو دیکھنا ہم نے تمہارے بلال کو بھی مارا, اور ہم نے حضرت سمیہ کو بھی مارا, اور ہم نے فلاں کو بھی مارا. وہ ایک اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا؟ وہ ایک اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اب یہ بڑی حیرت کا مقام ہے ہر زمانے کے اندر کہ جو خدا کے نافرمان ہیں وہ تو مار رہے ہیں, اور جو خدا کے فرما بردار ہیں وہ مار کھا رہے. اچھا, ساتھ میں ایک بات میں اور بھی بتا دوں,
مارنے والے جس بہادر قوم کے تھے، ارے مار کھانے والے بھی اسی بہادر قوم کے تھے، اور بہادر کو جو بہادر مارے تو لا محالہ وہ اس کا بدلہ لینے پر آ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دل میں بار بار یہ اٹھتی تھی کہ بدلہ لینے، جب یہ ہم کو مارتے تو ہم بھی انہیں مارے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں تھی بدلہ لینے کی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم اپنا کام کرتے رہو اور ہاتھ کو روک دو۔ اور اس میں اللہ کی ایک بہت بڑی مصلحت یہ تھی کہ جب وہ ماریں گے اور تم مار کھاؤ گے تو تمہارے اندر وہ مایا تیار ہوگی جس مایا پر اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہو، اور وہ مایا کیا ہے؟ صبر ہے، ایمان کی طاقت ہے، تقویٰ ہے، احسان ہے، یہ اندرونی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو۔ اور بھائی دیکھو ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا، ان ھذا لشیء عجاب جو کہتے ہیں، بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ لوگ مار کھا رہے ہیں اور پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ، اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ ایک طرف حضرت بلال کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ مارنے والے سارے اس انتظار میں تھے کہ ہوش آنے کے بعد یہ ہمارے پیر پکڑے گا، ہوش آنے کے بعد یہ ہمارے پیر پکڑے گا، ہوش آنے کے بعد یہ ہمارے پیر پکڑے گا اور اللہ کو چھوڑ دے گا۔ لیکن جب حضرت بلال کو ہوش آیا تو زبان سے کیا کہتے ہیں؟ احد احد، ایک ہی ایک ہے۔ انہیں تو یہ ادا تعجب میں ڈال رہی اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ رہی کہ یہ لوگ مصیبتوں کے اندر بھی اللہ ہی کو پکارتے۔ میرے محترم دوستو، تکلیفوں کی حالت میں بھی اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے اور راحتوں کی حالت میں بھی اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے اور چاروں طرف دعوت کی فضاؤں میں اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے۔ اگر وہ اپنی مادی طاقتوں سے ہم کو ڈرا رہے ہوں تو ہم اللہ کی طاقت سے پوری دنیا کو ڈرا رہے ہیں، اور ساری مادی طاقتیں مکڑی کا جالا ہے خدا کی طاقت کے مقابلے میں۔ پورے عالم کے اندر وربک فکبر کی ایک فضا گونج رہی ہو اور ہر جگہ اللہ کی بڑائی بولی جا رہی ہو، اور لوگ ہمیں تانے بھی مار رہے ہو کہ جس اللہ کو تم اتنا بڑا کہہ رہے ہو اس اللہ نے فلاں جگہ پر تمہاری مدد نہیں کی، فلاں جگہ پر تمہاری مدد نہیں کی، وہ تانے بھی ہم کھاتے چلے جائیں اور اللہ کی بڑائی کو بولتے چلے جائیں۔ حضرت بلال مار کھا کر بھی اللہ کی بڑائی کو بول رہے ہیں، اور حضرت سمیہ جان دے رہی ہے اور یہ اپنے عمل سے ثابت کر رہی ہیں کہ میں جان دے سکتی ہوں لیکن میں ایمان نہیں دے سکتی۔ میرے محترم دوستو، جب اس طریقے سے اللہ کی بڑائی کو نامناسب ماحول کے اندر بھی بولتے رہے تو دلوں کے اندر اللہ کی عظمت آ گئی، اور جب دلوں کے اندر اللہ کی بڑائی اتر آتی ہے نا تو اس کا نام ہے ایمان کی طاقت۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آنکھوں سے اپنی مدد کو دکھاتا ہے۔ اللہ نے بدر میں لے جا کر آنکھوں سے مدد کو دکھا دیا، فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا، اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، ان کے اندر کی وہ مایا تیار ہو گئی۔ اس لیے میری بات کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے کو ڈھیل دیتے ہیں اور پکڑ کی ایک تاریخ مقرر کرتے ہیں۔ میری بات کو یاد رکھنا، جب کوئی غلط کام کوئی آدمی کرے، جب کوئی کسی کی زمین دباوے، جب کوئی کسی پر ظلم کرے اور فوری اگر اللہ کی پکڑ نہ ہو تو آدمی دھوکے میں نہ پڑے، نہ معلوم پکڑ کی کون سی تاریخ مقرر ہے، جب وہ تاریخ آ جائے گی تو پھر آدمی بچ نہیں سکے گا۔ ہاں، ایک میں امید کی چیز بتا دوں، کتنے ہی غلط کام ہوئے لیکن پکڑ کی تاریخ سے پہلے اگر آدمی نے کرنی توبہ تو آپ یقین مانو اگر وہ پکڑ کی تاریخ بھی آ گئی تو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا، بالکل نہیں پکڑے گا۔ یہ ڈھیل دے ہی رہا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ آدمی رجوع کرے، تاکہ آدمی توبہ کرے۔ لعلہم یرجعون، آج خدا کہہ رہا کہ رے پلٹا کھا جا، اور جب آدمی پلٹا کھاتا ہے اور اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اللہ کے روٹھے بندے جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا منظر کھینچتے ہیں، میں یہ اس امید پر کہہ رہا ہوں کہ سارا مجمع اور میں اور ہم سارے کے سارے اللہ کی طرف رجوع کریں، اور جتنی آج تک ہم سے غلطیاں ہو گئی ہم اپنے اللہ سے معافی مانگ لیں
اور یہ طے کر دیں کہ اللہ آئندہ ہم غلط نہیں کریں گے. اس توبہ پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے کسی دیہاتی کا جنگل بیابان میں اونٹ گم ہو جائے، کسی دیہاتی کا اونٹ گم ہو جائے، سارا کھانا پینے کا سامان اس اونٹ کے اوپر لدا ہوا تھا، اونٹ گم ہو گیا تھا، میں یہ سمجھا میری موت آ گئی، ڈھونڈا نہیں ملا، اپنی جگہ پر آ کر مرنے کے لیے لیٹ گیا، تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی تو اونٹ مل گیا اور اس کے اوپر سارا ساز و سامان بھی ہے. تو اس کو اتنی خوشی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کے خوشی کے منظر کھینچتے ہیں کہ اسے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ بات الٹی کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے زیادہ خوشی کے مارے؟ اے اللہ میں تیرا کتنا اچھا رب ہوں اور تو میرا کتنا اچھا بندہ ہے. جب آدمی زیادہ خوش ہوتا ہے تو بات الٹی کہہ دیتا ہے. میرے محترم دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منظر کھینچ رہے دیہاتی کو خوش ہونے کا، اور بعد بھی یوں فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کا روٹھا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، توبہ کرے، للہ افرح، اللہ تعالیٰ اس دیہاتی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. جو دیہاتی اونٹ کے ملنے پر خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ اپنے اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو روٹھا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور جو اللہ کی طرف توبہ کرے.